سمجھے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار ہونے والے ہیں، اگر ہم ان کو میلے میں لے گئے وہاں بیمار ہو گئے اور کوئی ایسی بیماری ہوئی جو متعدی ہوئی، کیونکہ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ایک بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، اسلام نے اس سے منع کیا، کسی کی بیماری کسی کو لگتی نہیں ہے۔ اس کی لاجک اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر مریض کے بارے میں ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ اس کی بیماری مجھے لگ جائے گی تو ہمیں اس کی خدمت کرنے میں کراہیت محسوس ہوگی، اور چاہے ہم کتنا بھی اپنے چہرے کو بنا لیں لیکن مریض اس کراہیت کو محسوس ضرور کرے گا، تو اس سے مریض کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسلام نے واضح طور پر یہ بات بتائی، کسی کی بیماری کسی کو لگتی نہیں ہے، آپ مریض کی خدمت اطمینان کے ساتھ کریں۔ مریض کے تولیے پر ہاتھ لگ جائے تو فوراً باتھ روم میں بھاگ رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، مریض کے بستر پہ بیٹھ گئے تو فوراً کپڑے تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ ایسی بدحواسی اور افراتفری جو ہے یہ انسان کو ایک نچلے طبقے میں لے جاتی ہے، جس سے مریض سے محبت انسان کے دل سے نکل جاتی ہے۔ اگر کسی کی بیماری کسی کو لگتی تو ہسپتال میں گھومنے والے جتنے ڈاکٹر ہیں، جتنی نرسیں ہیں، سب ایمرجنسی وارڈ میں ہی داخل ہوتے، کیونکہ ہزاروں بیماریوں کے درمیان وہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ڈاکٹر کہتے ہیں ذرا سانس لیں، زور سے کھانسیں، تو پھر تو جراثیم سیدھا ہی گھس جائے۔ لیکن اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ بیماری جو لگنی ہے وہ لگ کر رہے گی، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ہمیں مریض کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر کسی مریض کو بیماری ہو اور وہی بیماری ہمیں ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو پھر یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اس مریض کے پاس جانے کی وجہ سے مجھے بیماری ہوئی ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پوچھا جائے کہ اس مریض کو کہاں سے بیماری لگی؟ سب سے پہلا جو مریض ہوگا اسے بیماری کہاں سے لگی؟ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک اونٹ کو خارش ہوتی ہے تو سارے اونٹوں میں یہ خارش پھیل جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اس پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی؟ تو بیماری جس کے نصیب میں بیماری ہے وہ جہاں بھی ہو، جتنا بھی بچ جائے اسے بیماری ضرور لگے۔ کسی کے آنکھ میں آشوب چشم ہوتی ہے تو لوگ اس کی آنکھ دیکھنے سے بچتے ہیں، اس کے قریب جانے سے بچتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس آشوب چشم کی وبا کے دوران کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں آشوب چشم نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ اگر ایسی کوئی بیماری ہو گئی تو بڑی مشکل ہوگی، تو انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا اور یہ سارے لوگ روانہ ہو گئے میلے کے لیے۔